اور اب الیکشن جو ہیں 14 مئی کو تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے یہ جتنا مرضی زور لگا لیں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے، ایک جنرل نے آ کے دبوچ لیا۔ اس مرتبہ جنرل خود تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے یہ ایک فتنہ جو ہے یہ نکالا اور اس بے شرم ٹولے کو اس ملک پہ مسلط کر دیا، کیونکہ اس بے شرم ٹولے کے پاس پراپیگنڈے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی بات نکال کے پراپیگنڈا کرنا۔ یہ کہتے تھے ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے، کہاں ہے وہ کروڑ نوکری؟ کوئی بتائے نا ہمیں کہ جی اس حلقے میں اس کروڑ میں سے یہ 20-25 نوکریاں جو ہیں وہ لوگوں کے حصے میں آئی ہیں، جو کوئی آئی ہیں وہ انہوں نے بیچی ہیں۔ یہ جو کپی پروگرام ہے جو شام کو 6-7 بجے اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، کیا خدمت کی ہے اس نے 4 سال جو ہے وہ اس حلقے کی؟ کہاں ہے وہ 50 لاکھ گھر جو کہتے تھے جی 50 لاکھ گھر ہم بنا کے غریبوں میں تقسیم کریں گے؟ کوئی گھر نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ صرف اور صرف ایک پراپیگنڈا مشینری تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا اور خود یہ اس ملک پہ قابض ہو گئے۔ لیکن پھر بھی اگر ایجنسیاں ان کے ساتھ نہ ہوتی، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہ ہوتی، تو پھر بھی یہ سب قابض نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے بھی کانوں کو ہاتھ لگائے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا بے غیرت اور اتنا جھوٹا آدمی جو ہے وہ ہم اس کی مدد کر کے جو ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم اب اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پوری قوم اس بات کا ازالہ کرے اور بھرپور طریقے سے مسلم لیگ کو کامیاب بنائے۔ انشاءاللہ ان قریب جیسے ہی الیکشن قریب آئے گا، شروع ہوگا، میاں نواز شریف پاکستان تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور مسلم لیگ کی الیکشن کمپین کو وہ لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کر کے جو ہے وہ قوم کو، ملک کو اس بحران سے اور عام آدمی جن مشکلات میں گرا ہوا ہے، غریب آدمی جن مشکلات میں گرا ہوا ہے، اسے ان حالات سے جو ہے وہ نکالیں گے۔ اور اب الیکشن جو ہیں 14 مئی کو تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے یہ جتنا مرضی زور لگا لیں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے، اور جو ہے وہ اسی سال ہوں گے۔ یعنی یہ مئی میں اگر نہیں ہوتے تو اکتوبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو الیکشن کی تیاری جو ہے اس کا جو آغاز آپ نے کیا ہے اس کو جاری رکھنا ہے۔ اور مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کو مشکلات کا شکار ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 31 مئی 2018 کو جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی، اس وقت جو ہے وہ آٹا 35 روپے کلو نہیں تھا۔ اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی؟ اس وقت پٹرول 65 روپے لیٹر نہیں تھا۔ اس وقت عام آدمی جو ہے وہ اپنی گزرے اوقات باعزت طریقے سے نہیں کر رہا تھا۔ 2013 میں جب ہماری حکومت بنی تو پورے ملک میں 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی اور دہشت گردی کے واقعات روز ہوتے تھے۔ کیا ہم نے، مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی؟ اور کیا دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا؟ سی پیک جو کہ اگر آج تک مکمل ہو چکا ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ اسے پوری دنیا میں 1 بلین ڈالر کے لیے لوگوں کے اور ملکوں کے پاؤں نہ پکڑنے پڑتے۔ لیکن جب یہ اس فتنے کو ایک سازش کے تحت، ایک پراپیگنڈے کے تحت اس فتنے کو جو ہے وہ اس ملک پہ مسلط کیا گیا، اور اسی طرح کا ایک اوباش ٹولہ اس فتنے کے جو ہے وہ ساتھ تھا۔ ان لوگوں نے 4 سالوں میں ایسی پالیسیاں اپنائی کہ جن کے نتیجے میں
ایک اچھا بھلا ملک جو ترقی کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، وہ ایسے معاشی حالات میں گر گیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ یہ کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ پھر اس کے پاس گیا اور وہاں پہ جا کے ایک ایسا معاہدہ کیا کہ اس معاہدے پہ عمل کرتے 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 ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ یہ آئی ایم ایف کی وجہ ہے کہ جی یہ بجلی سے سبسڈی ختم کریں اور بل بڑھائیں، گیس سے سبسڈی ختم کریں، مہنگی کریں، پیٹرول سے سبسڈی ختم کریں، جتنی قیمت اس کی دنیا میں اتنی قیمت یہاں پہ کریں۔ یہ وہ شرائط ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر ہم نے دستخط نہیں کیے بلکہ پچھلی گورنمنٹ نے، جو یہ فتنے کی گورنمنٹ تھی اور یہ وزیر اعظم تھا، انہوں نے جو ہے وہ دستخط کیے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ مشکلات ہیں۔ جس نے 4 سالوں میں ملک کا یہ حشر کیا، ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے اور الحمدللہ ڈیفالٹ سے ملک بچ گیا ہے۔ اور آئی ایم ایف کا معاہدہ، جس معاہدے کو کرنے کے لیے یہ ساری مہنگائی اور یہ قیمتیں بڑھی ہیں، وہ اب ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہونے والا ہے، اور ان قریب یہ جو پستی کی طرف سفر تھا یہ انشاءاللہ رک جائے گا اور پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ ملک کو اس بحران سے نکالے گی۔ عام آدمی کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کی ترقی بھی ہوگی اس بحران سے، اور عام آدمی جن مشکلات میں گرا ہوا ہے، غریب آدمی جن مشکلات میں گرا ہوا ہے، اسے ان حالات سے جو ہے وہ نکالیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔